السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ناول اسٹون ہارٹ ریڈ کر چکے ہوں گے، ریڈ کر رہے ہوں گے۔ 60 ایک ساتھ ہو چکی ہیں۔ آج ہم ایپیسوڈ 61 ریڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ اس کے لیے کمنٹ آ رہے تھے میں ہارٹ بیٹ کے پارٹ نمبر 3 کے لیے، وہ چونکہ ہے 2.5 گھنٹے کا، 2 گھنٹے 30 منٹ یا اس سے زیادہ ہے یا اس سے تھوڑا سا کم، نہیں میرے خیال سے زیادہ ہی ہوگا۔ تو وہ جب ڈاؤن لوڈ کرنے لگتی ہوں، ڈاؤن لوڈ نہیں ایڈٹ کرنے لگتی ہوں، پتہ نہیں کیا ہو گیا آج، کیا جب وہ ایڈٹ کرنے لگتی ہوں تو 90% ایڈٹ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ کٹ جاتا ہے۔ 3-4 دن سے میں کھپ رہی ہوں تو ایسا کر رہی ہوں پھر میں پارٹس بڑھا دوں، یعنی کہ اتنا زیادہ لمبا 2-2 گھنٹے کی دے دیتی ہوں، یا 1 گھنٹہ 30 منٹ، 1 گھنٹہ 45 منٹ، اتنا کر کے دے دیتی ہوں۔ کل پھر تیسرا پارٹ جتنا میں نے ریکارڈ کیا اس سے کم آئے گا، پھر مطلب ایسا کچھ کر کے دے دیتی ہوں کہ وہ کمپلیٹ تو ہو نہیں رہا۔ خیر چلیں ہم یہ ریڈ کرتے ہیں، اور اس میں فی الحال کوئی دھماکہ ہوا نہیں ہے کیونکہ سکر اور یشمل کا سین لکھتے ہی اتنا زیادہ کافی لینتھی ہو گیا تھا، تو انشاءاللہ پھر کل کی قسط میں ہوگا، تو آج ہم سکر اور ان کا ہی پڑھ لیتے ہیں۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو بنا دیری کے چلیے پڑھتے ہیں ہم۔ آئزل اپنے کمرے میں موجود بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی مسلسل دائم کو کالز کر رہی تھی۔ وہ صبح سے اب تک بے شمار کالز کر چکی تھی، لیکن اس کا فون بند تھا، اور اس کے فون کے بند ہونے کے ساتھ ساتھ اسے اپنا دل بھی بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آنسوؤں کے گولے کو زبردستی گلے میں انڈیلتے ابھی انہی سوچوں میں غرق، اس نے مایوس ہوتے فون بیڈ پر پھینکا تھا اور بیڈ شیٹ کو سختی سے اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں جکڑا تھا۔ دائم آپ کہاں ہیں؟ بھرائی سرگوشانہ آواز اس کے لبوں سے نکلی تھی، اور پھر دوبارہ سے ہاتھ بڑھائے فون اٹھائے دوبارہ سے دائم کو کال کی تھی، لیکن اس بار فون بند نہ تھا بلکہ بیل جانے لگی تھی۔ بیل جاتا دیکھ آئزل فون تھامے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ دل میں ذرا سا سکون ابھرا تھا کہ کم از کم اس کا نمبر تو آن ہوا، لیکن دوسری جانب اب دائم اٹھا نہ رہا تھا۔ اس نے فون کاٹے دوبارہ سے کال کی۔ بیل جا رہی تھی لیکن فون اس بار بھی نہ اٹھایا گیا تھا۔ اب وہ اسے لگاتار کالز کرنے لگی تھی۔ 10ویں بار کال کرنے پر چوتھی ہی بیل پر وہ جو مایوس ہوتے کال کاٹنے لگی تھی کہ دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آئزل؟ اس کے فون اٹھانے پر وہ جو خوشی سے بولنے والی تھی کہ آگے سے اس قدر بے رخی سے ادا ہوئے الفاظ سماعتوں سے ٹکرانے پر اس کے واہ ہوئے لب کھلے ہی رہ گئے تھے، الفاظ منہ میں ہی دب گئے تھے۔ اب بکو بھی، کیا مسئلہ ہے؟ دوسری جانب سے ایک بار پھر بدتمیزانہ الفاظ گونجے۔ آپ کہاں ہیں؟ میں نے آپ کو کتنی کالز کی؟ آئزل نے اس کے لہجے کو بامشکل اگنور کیے اداس اور بھرائی آواز میں بولی۔ جہنم میں ہوں، کیوں آنا ہے؟ دائم آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں بہت پریشان ہو رہی تھی۔ آپ یونیورسٹی میں نہیں آئے، فون بھی بند تھا۔ وہ گلے میں پھنستے آنسوؤں کے گولے کو بار بار اندر دھکیلے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولی۔ دائم کا رویہ اس کا دل چھلنی کرنے کو کافی ہو رہا تھا۔ آئزل بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ اتنا بولتا فون رکھ چکا تھا، جبکہ آئزل نے بے یقینی سے فون کان سے ہٹائے اپنے فون کو دیکھا۔ وہ اتنی بے رخی کیوں دکھا رہا تھا؟ کب سے روکے آنسو اپنا بند توڑتے آنکھوں کے ذریعے نکلتے گال پر پھسلے تھے۔ دائم بھیگی سرگوشی میں اس کا نام ادا ہوا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے پورے کمرے میں اس کی سسکیاں گونجنے لگی تھیں۔ دائم کے لہجے نے اسے کس تکلیف سے دوچار کیا تھا، شاید یہ بات دائم نہ جانتا تھا۔ سکر ایک دوست سے ملنے کے بعد گھر آیا اور رخ سیدھا اپنے کمرے کی جانب کیا۔ کمرے کے پاس پہنچتے اس نے دروازہ کھولنے کے لیے جیسے ہی ہینڈل گھمایا تو وہ لاکڈ تھا۔ سکر پہلے ٹھٹکا، پھر اسے ذرا عجیب بھی لگا، اور جلد ہی یہ عجیب پن اور حیرانگی شک میں بدلی تھی۔ اسے اپنے گرد کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے اپنا والیٹ نکالے، اس میں موجود کمرے کی ڈپلیکیٹ چابی نکالی تھی، اور آہستہ سے کمرے کا لاک کھولے بنا کوئی آواز پیدا کیے دروازہ کھولا تو نتھوں سے سگریٹ کی بدبو ٹکرائی، اور نظر جیسے ہی کمرے میں پڑی 1 سیکنڈ نہ لگا اس کا دماغ گھومنے میں۔ آنکھوں میں پل میں خون اترا تھا، اور اسی خون زدہ نگاہوں سے اس نے سامنے دیکھا جہاں یشمل زمین پر بیٹھی بیڈ پر سر رکھے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ اس کے قریب سکر کی سگریٹ کی ڈبی تھی جو کھلی ہوئی تھی، یقیناً وہ بھی خالی تھی، اور پورے کمرے میں دھواں اور بدبو تھی۔ اس کے سینے میں اشتعال سا برپا ہوا تھا۔
یشمل، وہ اس کا نام لیتا پوری قوت سے دھاڑا تھا کہ یشمل اپنی جگہ سے اچھلی اور آنکھیں پھاڑے سکر کو دیکھا جو قہر جھلکائی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یشمل کو ان آنکھوں میں سوائے اپنی موت کے کچھ نظر نہ آیا تھا۔ وہ فوراً زمین سے اٹھی تھی اور 200 کی سپیڈ سے دھڑکتے دل کے ساتھ سکر کو دیکھا جسے پل میں دفن کر دینے کے در پر تھا۔ سکر، بکواس بند کرو، میرا نام اپنے گھٹیا لبوں سے ہرگز ادا مت کرنا، ہرگز مت کرنا۔ سکر حلق کے بل دھاڑا تھا، من تو اس کے حلق سے ہوتی سانسوں کو بند کرنے کا تھا۔ اس نے قدم اس کی جانب بڑھائے جبکہ اپنی جانب سکر کے قدموں کو بڑھتا دیکھ وہ بے اختیار اپنے قدم پیچھے لے گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید ایک قدم پیچھے لیتی، سکر نے ایک ہی چست میں اس تک پہنچتے اس کو گلے سے دبوچا تھا۔ میں تمہاری اس زندگی کو تم سے چھین لوں جس نے میری زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے۔ وہ اس کے گلے پر دباؤ بڑھائے بولا تو یشمل اپنے گلے پر موجود اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے تڑپی تھی اور خود کے گلے سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا جو اس کی سانسیں اس سے چھین رہا تھا۔ سک گلے پر بڑھتے دباؤ کے ساتھ اس نے ابلتی آنکھوں کے ساتھ بمشکل اسے پکارنا چاہا کہ اگلے ہی لمحے سکر نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا کہ وہ ڈریسنگ کی جانب گری۔ ہاتھ لگنے کی وجہ سے ڈریسنگ پر موجود بہت سی چیزیں زمین بوس ہوئی تھیں۔ وہ بری طرح سے کھانسنے لگی تھی۔ میری بات، وہ ڈریسنگ کو کونے سے تھامے اس کا سہارا لیے اٹھتے ہوئے سکر کو دیکھتے بات ادھوری چھوڑ گئی تھی کیونکہ فی الحال وہ آگ بنا اپنی چنگاریوں سے اسے خاک کرنے کے در پر تھا۔ ہاں ہاں بکو، کیا بکنے والی تھی؟ معافی مانگنے والی ہوگی کہ سکر پلیز آخری بار مجھے معاف کر دو، ہے نا؟ وہ غصے سے اسے دیکھتا اس پر طنز کرتے بولا تو اس نے تیز سانس لیے چہرہ جھکایا تھا۔ بات تو صحیح تھی، وہ اب بھی اس سے معافی ہی مانگنے والی تھی۔ میں تمہارے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا، مجھے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ سکر اپنا سر دبائے بولا تو یشمل نے ایک جھٹکے سے سر اٹھائے اسے دیکھا۔ وہ سکر کی بات کے پیچھے چھپا مطلب بخوبی سمجھ گئی تھی، تبھی فوراً اس کے قریب آئی۔ سکر کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ ہاں؟ وہ اس کو بازو سے پکڑے اس کا بازو جھنجھوڑتے پوچھنے لگی۔ جو بھی مطلب ہو میری اس بات کا، سکر نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس سے آزاد کرواتے کہا کہ وہ پیچھے ہوتے گرتے گرتے بچی تھی اور دوبارہ اس کے پاس آئی۔ مجھے بتاؤ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیسا فیصلہ؟ کیا مطلب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ وہ چلائی تھی تو سکر نے سختی سے اسے منہ سے دبوچا تھا۔ تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ، سنا تم نے؟ تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ۔ وہ اس کا منہ سختی سے ہی دبوچے ایک ایک لفظ چبائے بولا تو یشمل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ اسے اپنا جبڑا ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ تم مجھے چھوڑ نہیں سکتے، یشمل نے اس کا گرا باں پکڑا تھا۔ چھوڑ دوں گا میری جان، چند لفظوں کی مار ہو تم، پھر میری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ سکر شیطانیت ہنستے بولا۔ یشمل کی گرفت اس کے گریباں پر سخت ہوئی تھی اور وہ بے قابو ہوتی سر نفی میں ہلانے لگی۔ تم مجھے نہیں چھوڑ سکتے، ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، تم مجھ سے محبت۔ یشمل جو بھی بول رہی تھی کہ سکر کو ہنستا دیکھ اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ محبت میں؟ سکر ذوحان مصطفیٰ، یعنی میں سچ میں محبت؟ تمہیں میرے کس عمل سے لگا کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ وہ پہلے مذاق اڑاتے انداز میں بولتا، آخر میں تم پر خاصا زور دیا تھا۔ تم میرے قریب آنے لگے تھے سکر، ہمارے بیچ فاصلے کب ہونے لگے تھے؟ تم مجھے پیار کرنے لگے تھے۔ یشمل کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی۔ صرف اپنے نفس کے لیے، سکر نے اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرے کہا تو یشمل نے سر نفی میں ہلایا۔ تمہاری قربت، تمہاری محبت تمہارے نفس کی پیروی نہیں کر رہی تھی، وہ صرف مجھے یہ بتا رہی تھی کہ تمہاری نفرت پر محبت غالب آنے لگی ہے۔ آنکھوں کی سرخی کے ساتھ نمی بھی اترنے لگی تھی۔ سکر خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جو حد درجہ سرخ تھی۔ خاموش مت رہو سکر، بتاؤ مجھے، تم میرے قریب آنے لگے تھے نا؟ سکر پلیز بتاؤ، یشمل اس کے گریباں جھنجھوڑتے ہوئے پوچھنے لگی، آواز قدرے بلند تھی۔ ہاں میں آنے لگا تھا تمہارے قریب، آ رہا تھا تمہارے قریب، اور وہ قربت میرے نفس کے باعث نہ تھی، مجھے اچھی لگنے لگی تھی تمہاری قربت، تمہارا لمس، اور تم بھی۔ سکر بھی اعتراف میں تقریباً چلایا تھا۔ ہاں اس میں جھوٹ نہیں تھا، تبھی وہ اس کے یوں بار بار پوچھنے پر اعتراف کر بیٹھا تھا۔ لیکن تم نے خود ثابت کر دیا کہ تم اس قابل نہیں تھی، تمہاری تمام تر خامیوں کے باوجود تم سکر کے حواسوں پر چھانے لگی تھی، لیکن اگلے ہی پلوں میں تم نے ثابت کر دیا کہ تم قابل ہی نہیں، اور اس گھٹیا حرکت کے بعد تو تم میرے ساتھ ہی رہنے کے قابل نہیں۔
سکر کے لہجے میں چٹانوں سی سختی تھی اور آنکھیں بھی پتھریلی جن سے وہ اس کے وجود کو بھسم کر دینے کو تھا، جبکہ وہ آنکھوں سے بہتے آنسو کے ساتھ اپنے دل کے حکمران کو دیکھ رہی تھی۔ تم مجھے چھوڑ دو گے سکر؟ اس نے دھندلائی آنکھوں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھے پوچھا، جس پر سوائے غصے کے کوئی تاثرات باقی نہ تھے۔ تم مجھے میری زندگی میں برداشت نہیں اب، وہ آہستہ آواز لیکن پتھریلے لہجے میں بولتا اپنے گریباں کو اس کی سخت ترین گرفت سے آزاد کروانے لگا۔ تم مجھے چھوڑ دو گے سکر؟ ہاں بتاؤ، وہ اس کے گریباں کو مزید سختی سے دبوچے بولی۔ اب اس کے لہجے سے تکلیف کا تو پتہ نہیں، لیکن پاگل پن ضرور جھلکنے لگا تھا۔ یشمل، میرے غصے کو مزید ہوا مت دو، گریباں چھوڑو میرا۔ سکر اس کے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کرتے بولا، لیکن وہ اس کے گریباں کو کسی صورت چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھی۔ یشمل، میں کہہ رہا ہوں ہاتھ ہٹا لو ورنہ میں کاٹ دوں گا۔ مجھے چھوڑ دو گے؟ وہ ابھی بھی بضد تھی، وہ اس سے جاننا چاہتی تھی، حالانکہ وہ اسے صاف لفظوں میں سمجھا چکا تھا، لیکن وہ دوبارہ اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ یشمل، ہاتھ ہٹاؤ، مجھے قہر چڑھ رہا ہے اپنے گریباں پر موجود تمہارے ہاتھوں کو دیکھتے۔ میں تمہارا قتل کر دوں گا، ہاتھ ہٹاؤ۔ تم جانتی ہو مجھے میرے گریباں پر موجود ہاتھ نہیں پسند، چاہے وہ میرے باپ کے ہی کیوں نہ ہو۔ سکر آتش زدہ بنے اس سے بولا، جس کی نہایت ہی کوئی ظالم گرفت تھی، جیسے سکر آزاد نہ کروا پا رہا تھا۔ پہلے میری بات کا جواب دو، ہٹا لو انہیں ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ دونوں ہی اپنی ضد پر قائم تھے، اب نہ جانے دونوں میں سے کون جیتتا، یا تو یشمل کو اس کا جواب ملتا یا سکر کا ہاتھ اس کے چہرے پر چھاپ چھوڑتا۔ سکر، جب تک جواب نہیں دو گے یہ ہاتھ نہیں ہٹیں گے، بتاؤ مجھے چھوڑ دو گے کیا؟ وہ چلائی تھی، شاید لہجے کی کمزوری اس پر ظاہر نہ کرنا چاہتی تھی۔ یہ آخری بار ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اگلی دفعہ کہوں گا نہیں، ہاتھ کاٹوں گا، ہاتھ ہٹا لو۔ اس نے اس کی کلائی پر اپنے ہاتھ کی گرفت سخت کی۔ یشمل کو اس کی انگلیوں سے اپنی کلائی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میری بات کا جواب دو سکر، وہ ہاتھ ماننے کو کسی صورت تیار نہ تھی۔ بتاؤ، چھوڑو گے مجھے؟ بتاؤ، میں سننا چاہتی ہوں تمہارے۔ یشمل، وہ جو ابھی بول ہی رہی تھی کہ سکر نے غصے سے اس کا نام پکارے، بے حد بے دردی سے اس کی دونوں کلائیوں کو پکڑے، پیچھے کو کھینچے، اپنا گریباں آزاد کروایا تھا، جبکہ اس قدر ستم پر وہ بری طرح سے کراہی تھی۔ سکر نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا کہ وہ پیچھے دیوار سے ٹکرائی، کلائیوں کے درد کے ساتھ جسم کا بے رحمانہ طریقے سے دیوار سے لگنے سے بری طرح سے ہلا گیا تھا، لیکن وہ ضد پر اڑ چکی تھی، ایک فضول ضد پر اڑتے وہ اپنا بڑا نقصان کرنے والی تھی۔ مجھے بتاؤ سکر، ورنہ میرا دل مر جائے گا۔ وہ دوبارہ سے اس کی جانب بڑھتی، سکر کا دماغ مزید گھما گئی تھی۔ اس سے پہلے اس کے ہاتھ دوبارہ سے سکر کے گریباں پر پڑتے، وہ اس کی کلائیوں سے تھامے بیڈ کی جانب دھکیلے بیڈ پر گرا چکا تھا۔ وہ ضد لگا رہی تھی اور سکر کی اس کی ضد توڑنے میں لگ گئی تھی۔ دفع ہو جاؤ یشمل، مجھ سے ضبط نہیں ہو رہا، نکل جاؤ کمرے سے۔ سکر دھاڑا تھا، سانس بری طرح سے پھول چکی تھی، دونوں ہی ایک بات پر اڑ چکے تھے۔ وہ جواب چاہتی تھی اور سکر دینا نہ چاہتا تھا۔ وہ زخمی شیرنی بنی واپس اٹھی اور اس کی جانب بڑھی۔ پلیز مجھے بتا، ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی کہ سکر کا ہاتھ ہوا میں اٹھا تھا۔ سکر بھیا، اس سے پہلے سکر کا ہاتھ اس کے منہ پر چھاپ چھوڑتا، اس کے نام کی پکار پر جہاں سکر کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہوا تھا، وہیں یشمل نے اپنے چہرے پر رکھے ہاتھوں کو نیچے کیا اور دونوں نے بے وقت دروازے کی جانب دیکھا، جہاں ریان بے یقینی کے عالم میں سکر کو دیکھ رہا تھا۔ بھیا خبردار! وہ ہوش میں آئے آگے بڑھا اور اسے پیچھے دھکا دیتے یشمل کے آگے کھڑا ہوا تھا۔ ریان کو دیکھتے سکر نے اپنے اٹھائے گئے ہاتھ کی مٹھی بنائے اسے واپس اپنے پہلوؤں میں گرایا تھا۔ خبردار جو آپ نے یشمل بھابھی پر ہاتھ اٹھایا تو، ریان اپنی انگلی اٹھائے اسے وارن کرتے بولا تو سکر نے آئی برو جھکائے اسے دیکھا، جیسے پوچھنا چاہتا ہو، روک سکتے ہو مجھے؟ میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا، شرم آنی چاہیے بھیا آپ کو، امی بابا سب نے کیسی تربیت کی ہے ہماری، شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ بھابھی پر ہاتھ اٹھانے والے تھے، کیا بابا نے عورت پر ہاتھ اٹھانا سکھایا ہے؟ ریان نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ریان پیچھے ہٹ جا، میں ذرا اس کے ہوش ٹھکانے لگا دوں۔ وہ جو آگے بڑھا تھا کہ ریان نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ آپ کیسے اپنی بیوی کے ساتھ ایسے گھٹیا سلوک کر سکتے ہیں؟ ہاں بتائیں، جب سے آپ آئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، سوائے ظلم کے آپ نے کچھ نہیں کیا۔ میں خاموش ہوں تو محض گھر کے سکون کے لیے، ورنہ آپ جانتے ہیں میں بابا کو اس کا علم ہوا تو کیا انجام ہوگا۔ اس نے افسوس سے کہا، اسے افسوس ہو رہا تھا سکر پر بھلا ایسی تربیت تو نہیں کی تھی ان کی، جو تم اوپر مجھے اس پر ہاتھ اٹھانے پر اتنا لیکچر دے رہے ہو نا، اور مجھے شرم دلا رہے ہو تو تھوڑی شرم اسے بھی دلا دو، اسے مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ وہ یہ بولتے ایک قدم ریان کی جانب لے گیا تھا۔ میرا ماتھا دیکھ رہے ہو، اس پر پاگل نہیں لکھا جو فضول میں اس پر ہاتھ اٹھاتا پھروں۔
چلو سب چھوڑو، اس نے یہ بتایا کہ ہمارا اچانک نکاح کیسے ہوا؟ اس ظلم و ستم کی وجہ مجھے زہر کیوں لگتی ہے، بتایا ہوگا؟ یشمل بتایا ہے اپنے حمایتی کو، سکر نے ریان سے کہتے آخر میں یشمل کو مخاطب کیا جس نے اسے تڑپ کر دیکھا تھا۔ مجھے نہیں جاننا اس بارے میں، اور نہ ہی میں نے بھابھی سے ایسا کچھ پوچھا ہے۔ جیسے بھی ہوا ہو نکاح، جو بھی وجہ تھی، لیکن وہ ماضی تھا، گزر گیا۔ اب آپ کو ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ ریان سنجیدگی سے بولا، ماضی داغدار تھا، گزر گیا، لیکن اپنا سایہ چھوڑ گیا۔ زنا سکر، اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے یشمل نے کانپتے دل کے ساتھ اس کا نام پکارے، سر نفی میں ہلائے، اسے خاموش کروایا تھا۔ سکر نے طنزیہ ہنسا تھا۔ جو تھا گزر گیا، آپ کو یشمل بھابھی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے مجھ سے حساب کرنا ہوگا۔ ریان جاؤ یہاں سے، مزید دماغ خراب نہیں کرو، میرا اور یشمل کا معاملہ ہے یہ۔ سکر نے بامشکل ضبط کیے کہا، وہ ریان پر فی الحال اپنا غصہ اتارنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ یہ معاملہ آپ کا نہیں ہے، یہ میری بہن کا معاملہ ہے۔ میری بہن کو ہاتھ لگانے سے پہلے آپ کو اس کے بھائی یعنی ریان ذوحان مصطفیٰ سے نمٹنا ہوگا۔ اس کے اس قدر مان پر یشمل نے نم آنکھوں سے ریان کی پشت دیکھی، جبکہ سکر تمسخر اڑاتے انداز میں ہنسا، جیسے اس نے کوئی جوک سنایا ہو۔ اوہ بہن، یشمل تمہاری بہن؟ وہ بولتے ہوئے پھر سے ہنس پڑا تھا۔ ریان نے لبوں کو سختی سے آپس میں پیوست کیا تھا، وہ اس کی کہی بات کا مذاق اڑا رہا تھا۔ تمہاری اس بہن نے، یہ دیکھ رہے ہو؟ وہ بولتے ہوئے جھکا اور زمین سے سگریٹ کی خالی ڈبی اٹھائی تھی۔ یہ میری سگریٹ ہے، سوٹے پر سوٹا لگاتے اسے خالی کیا ہے۔ اس نیک کام کے متعلق اس نے تم سے پوچھا ہے؟ تمہاری بہن نے؟ سکر ہر لفظ پر خاصا زور دیے بولا تو ریان نے حیرانگی سے پلٹ کر یشمل کو دیکھا، جس نے شرمندگی سے چہرہ جھکایا تھا۔ کیا تمہاری پیاری بھابھی بہن نے یہ بتایا ہے کہ ماشاءاللہ سے یہ نشہ بھی کرتی ہے؟ سکر کی اس بات پر جہاں ریان پر ایک اور پہاڑ گرا تھا، وہیں یشمل کا سر مزید جھکا اور وہ ریان کی نظروں میں بھی خود کو گر رہی تھی۔ اور شراب تو نارملی بات ہے، اس کا تو کیا ہی ذکر کرنا۔ شراب تو ایسے پیتی ہے جیسے پانی پی رہی ہو، ثواب سمجھ کر دن میں 3-4 بوتلیں گٹاگٹ اندر۔ ریان نے سختی سے آنکھوں کو میچا تھا، پھر آنکھیں کھولے یشمل کے جھکے سر کو دیکھا اور پھر واپس گردن موڑے سکر کو دیکھا۔ چرس، اف واللہ، بڑے ہی اعلیٰ قسم کی پیتی ہے۔ حرام کاموں کی ساری کوالٹیز ہیں تمہاری بہن میں۔ سکر کا انداز سراسر مذاق اڑاتا تھا۔ ریان خاموش تھا، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا تھا۔ ان سب کے بعد وہ کیا بولے اسے سمجھ نہ آیا۔ ابھی وہ اسی میں آپس میں ہی الجھے تھے کہ یکدم سے شور اٹھا تھا۔ تینوں نے بے وقت دروازے کی جانب دیکھا۔ شور نیچے سے آ رہا تھا، آواز بھی کافی بلند تھی۔ یہ شور کیسا؟ سکر نے ریان کی جانب دیکھا، جس نے نفی میں سر ہلایا، مطلب صاف تھا، اسے نہیں معلوم۔ گھر والوں کی آوازوں کے علاوہ ایک آواز ایسی بھی تھی جو ریان کو تھوڑی جان پہچان والی لگی۔ سکر نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھے دروازے کی جانب لپکا، جبکہ ریان بھی اس کے پیچھے ہی نکلا تھا۔ اف جی، تو کیسی لگی آج کی قسط؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ میں اس وقت رات کے 11:30 پر بیٹھی ریکارڈنگ کر رہی ہوں، اوپر سے میری نیند سے آنکھیں بھی بند ہو رہی ہیں۔ خیر چھوڑیں، اسے نیند میں ہی ریکارڈنگ کی ہے، مسٹیک کافی ہوں گی تو آپ لوگ اسے بھی اگنور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ میں کوشش کروں گی کل اس سے بھی لینتھی قسط ہو، کم از کم 30 منٹ کی تو ہو ہی جائے، 30-40 منٹ کی، 40 منٹ نہیں 30 منٹ کی زیادہ سے زیادہ۔ اور کل دھماکہ ہوگا اور کل رومانٹک بھی ہوگی، کل ڈبل آپ کو ملے گا، چونکہ میں نے کل کہا تھا آپ کو کہ یا دھماکے دار قسط ہوگی یا رومانٹک ہوگی، تو نہ تو آج کی قسط دھماکے دار تھی نہ ہی رومانٹک، تو کل انشاءاللہ ایک دھماکہ بھی ہوگا اور رومانٹک بھی ہوگی، اور کل قسط لانگ بھی ہوگی۔ کل میں صبح سے لکھنا شروع کر دوں گی تاکہ رات تک مکمل ہو جائے، کیونکہ آج تو میں نے صرف رات میں ہی بیٹھ کے قسط لکھی تھی، مغرب سے بعد تھوڑی لکھی اور اب 1-1.5 گھنٹے میں لکھی باقی، اس لیے تھوڑی شارٹ بھی تھی، لیکن کافی لمبی ہو گئی ہے، 19-20 منٹ کی تو ہو ہی گئی ہے۔ تو آپ لوگ پڑھ کے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کیسا لگا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اسٹون ہارٹ کے دوسرا سیزن، کوئین آف مائی ہارٹ کا دوسرا سیزن، مائی ہارٹ بیٹ، میں کوشش کروں گی کہ لاسٹ ٹائم کوشش کروں گی اگر وہ 2.5 گھنٹے کی ویڈیو جو ہے ڈاؤن لوڈ نہ ہو سکی، مطلب ایڈٹ کرتے ڈاؤن لوڈ پہ لگاؤں تو وہ نہیں ہوتی، اگر نہ ہو سکی تو پھر میں اسے بھی 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لوں گی، اور ایسے پھر وہ کافی زیادہ ہی پارٹ ہو جائیں گے۔ چلے خیر کوئی نہیں، کم از کم ہو تو جائے گا نا۔ تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔